قلم کے بعد کاغذ ردیف کو شعرائے لکھنؤ نے عنوان بنایا تو اچھوتے احساسات و خیالات نے کاغذ کے وجود کو مہکا دیا۔ صدائے واہ واہ سے سینٹ روز پبلک اسکول کے در و دیوار جھومنے لگے۔ صدر ذی وقار محترم احمد ابراہیم علوی کاغذ کی اہمیت و افادیت اور ایجاد پر مضمون لکھنے پر مجبور ہوئے۔ پروگرام کی کامیابی سے منتظمین کے چہرے پر خاص چمک نظر آئی۔ لرن آن لائن وتھ فیضان خان بسط خوشی شعراء کا کلام آپ تک پہنچا کر اپنی صحافتی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا چاہتا ہے۔ میں چلوں سید ضیاء تقوی صاحب کے حضور تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ گنتی کے میں نے 2 مشاعرے ان کے سنے، ہر مشاعرے میں انہوں نے متاثر کیا، اچھی شاعری کرتے ہیں، اسی حوالے سے میں ان کو عزیز رکھتا ہوں اور دعوت ضرور دیتا ہوں۔ یہ تشریف لے آئے، مائک پہ آپ کا استقبال۔ پیش منظر میں سجائے پس منظر کاغذ، پیش منظر میں سجائے پس منظر کاغذ، عہد در عہد رہا بن کے پیمبر کاغذ۔ پیش منظر میں سجائے پس منظر کاغذ، عہد در عہد رہا بن کے پیمبر کاغذ، اور ایک ایک حرف سے آنے لگی خوشبو اس کی، ایک ایک حرف سے آنے لگی خوشبو اس کی، لمس جانا سے ہوا ایسا معطر کاغذ۔ ایک ایک حرف سے آنے لگی خوشبو اس کی، لمس جانا سے ہوا ایسا معطر کاغذ، اور سطح کرتاس پہ کھلتے رہے لفظوں کے گلاب، سطح کرتاس پہ کھلتے رہے لفظوں کے گلاب، میرے جذبات کا بنتا گیا مظہر کاغذ۔ سطح کرتاس پہ کھلتے رہے لفظوں کے گلاب، میرے جذبات کا بنتا گیا مظہر کاغذ، اور آداب سطح کرتاس پہ کھلتے رہے لفظوں کے گلاب، میرے جذبات کا بنتا گیا مظہر کاغذ، اور جس میں آیات الہی کی رمق آ جائے، جس میں آیات الہی کی رمق آ جائے، ہے وہی فہم بشر کے لیے رہبر کاغذ۔ جس میں آیات الہی کی رمق آ جائے، ہے وہی فہم بشر کے لیے رہبر کاغذ، اور حوصلہ پست ہوا عشق نے دم توڑ دیا، حوصلہ پست ہوا عشق نے دم توڑ دیا، پھینکا اس زور سے ظالم نے مسل کر کاغذ۔ حوصلہ پست ہوا عشق نے دم توڑ دیا، پھینکا اس زور سے ظالم نے مسل کر کاغذ، اور آداب حوصلہ پست ہوا عشق نے دم توڑ دیا، پھینکا اس زور سے ظالم نے مسل کر کاغذ۔ آداب تجزیہ خود ہی کیا اہل نظر نے اپنا، تجزیہ خود ہی کیا اہل نظر نے اپنا، آ گیا جب کبھی تحریر میں ڈھل کر کاغذ۔ تجزیہ خود ہی کیا اہل نظر نے اپنا، آ گیا جب کبھی تحریر میں ڈھل کر کاغذ، اور اب تو روداد علم سن لے ہماری یارب، اب تو روداد علم سن لے ہماری یارب، آ گئے ہیں سر دربار پہن کر کاغذ۔ اب تو روداد علم سن لے ہماری یارب، اب تو روداد علم سن لے ہماری یارب، آ گئے ہیں سر دربار پہن کر کاغذ، اور جس کے ہاتھوں نے قلم ہو کے لکھا باب وفا، جس کے ہاتھوں نے قلم ہو کے لکھا باب وفا، ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ کل کے منور کاغذ۔ جس کے ہاتھوں نے لکھا، جس کے ہاتھوں نے قلم ہو کے لکھا باب وفا، ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ کل کے منور کاغذ۔ آداب روبرو میرے مجھے رکھ دیا لا کر اس نے، روبرو میرے مجھے رکھ دیا لا کر اس نے، آئینہ بن گیا تصویر میں ڈھل کر کاغذ، آئینہ بن گیا تصویر میں ڈھل کر کاغذ، روبرو رکھ دیا، روبرو میرے مجھے رکھ دیا لا کر اس نے، آئینہ بن گیا تصویر میں ڈھل کر کاغذ، اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ دور ہی رکھنا ضیا شمع انا سے ورنہ، دور ہی رکھنا ضیا شمع انا سے ورنہ، راکھ ہو جائے گا کردار کا جل کر کاغذ۔ دور ہی رکھنا ضیا شمع انا سے ورنہ، دور ہی رکھنا ضیا شمع انا سے ورنہ، راکھ ہو جائے گا کردار کا جل کر کاغذ۔ پیش منظر میں سجائے پس منظر کاغذ، عہد در عہد رہا بن کے پیمبر کاغذ، تجزیہ خود ہی کیا اہل نظر نے اپنا، آ گیا جب کبھی تحریر میں ڈھل کر کاغذ۔
بہت خوب جناب سید ضیاء تقوی صاحب، بہت اچھی شاعری سے آپ نے ہمیشہ کی طرح نوازا اور بہت سے گوشے نکالے، قابل مبارکباد۔ اور اچھی بات یہ رہی کہ اسی لمحے ایڈوکیٹ تشریف لائے، جناب شہاب الدین خان ایڈوکیٹ، تاکہ کوئی قانونی مسئلہ ہو تو یہ بتا دیں۔ آج کل پکڑ دھکڑ بہت زیادہ ہے تو وکیلوں کی بھی ہونا ضروری ہے، کوئی جج بھی پھنس جائے تو بہت اچھی بات، اس کو بھی شاعری میں لگایا جائے ملا صاحب کی طرح۔ منصور خان صاحب کی دستخط بھی کرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مقصد ہے ان کا، لیکن یہ کہ آپ لوگ نہیں وہ آپ وضاحت نہ کیجیے، میں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اب سن لیا جائے۔ جناب حیدر علوی صاحب بہت دیر تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خواتین کی بات آئی نا تو یہ کوئی عورت مرد تو ہی نہیں ہے، ان کی بیوی بہت قاعدے کی ہیں، جو بھی ان کے اندر اچھی کیفیات ہیں اس کی وجہ ان کی بیگم ہے۔ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ لا اٹھا میز سے ذرا کاغذ، لا اٹھا میز سے ذرا کاغذ، یہیں رکھا تھا کھو گیا کاغذ۔ لا اٹھا میز سے ذرا کاغذ، یہیں رکھا تھا کھو گیا کاغذ۔ اس میں اشعار میں نے لکھے تھے، اس میں اشعار میں نے لکھے تھے، کیا ہوا نے اڑا دیا کاغذ؟ اس میں اشعار میں نے لکھے تھے، کیا ہوا نے اڑا دیا کاغذ؟ اور شعر دیکھیں کہ میرے بچے بھی اردو سیکھ گئے، میرے بچے بھی اردو سیکھ گئے، میں نے اردو میں تھا لکھا کاغذ۔ میرے بچے بھی اردو سیکھ گئے، میں نے اردو میں تھا لکھا کاغذ۔ لفظ میرے ہوں چاند سے روشن، لفظ میرے ہوں چاند سے روشن، میرے حق میں دعا کرے کاغذ، میرے حق میں دعا کرے کاغذ۔ اور دوستی اس سے ہو گئی جب سے، دوستی اس سے ہو گئی جب سے، ساتھ میرے رہا صدا کاغذ۔ دوستی اس سے ہو گئی جب سے، ساتھ میرے رہا صدا کاغذ۔ اور جیب میں رکھیے چاہے پھینکیں اسے، جیب میں رکھیے چاہے پھینکیں اسے، صبر کی ہے یہ انتہا کاغذ، صبر کی ہے یہ انتہا کاغذ۔ آنسوؤں سے لکھا ہوا تھا وہ، آنسوؤں سے لکھا ہوا تھا وہ، جو لفافے میں آیا تھا کاغذ۔ آنسوؤں سے لکھا ہوا تھا وہ، جو لفافے میں آیا تھا کاغذ۔ اور وقت کی نبض جیسے رک سی گئی، وقت کی نبض جیسے رک سی گئی، اس نے مجھ کو تھما دیا کاغذ۔ وقت کی نبض جیسے تھم سی گئی، اس نے مجھ کو تھما دیا کاغذ۔ اور اس کے ہاتھوں سے اب کیا گڑبڑ ہوگی اس عمر میں، اس کے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں تلک، اس کے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں تلک ایک سفر جیسے کر گیا کاغذ۔ اس کے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں تلک ایک سفر جیسے کر گیا کاغذ۔ اور مقطع بھی دیکھ لیجئے، رب کی نعمت ہے بھائی یہ حیدر، رب کی نعمت ہے بھائی یہ حیدر، ایک قلم اور دوسرا کاغذ۔ رب کی نعمت ہے بھائی حیدر یہ، ایک قلم اور دوسرا کاغذ۔ میرے بچے بھی اردو سیکھ گئے، میں نے اردو میں تھا لکھا کاغذ۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ بھائی، بہت رحم کھایا۔ جہاں کہیں ان کو پیمنٹ قاعدے کا ہوتا ہے پھر یہ ہاتھ بہت گھاتک بن جاتے ہیں، ہاتھ پر ایسے مارتے ہیں کہ بس واقعی مشاعرہ ان کے سر ہوتا ہے۔ تو یہ حیدر بھائی ہم لوگوں میں سہمے نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہ کہ تھوڑے سے مہذب بن جاتے ہیں۔ اسٹیج پہ گئے کہ وہاں کی ضرورتوں کا پورا ان کو خیال رہتا ہے۔ اب جناب ارشد علی صاحب کو سن لیا جائے، وہ بہت وقت سے آ گئے تھے، آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ پڑھے لکھے شاعر ہیں، ان سے ویسی ہی شاعری کی امید کیجیے۔ مطلب پڑھے لکھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منورانہ اکثر پوچھتے تھے کنوینر سے کہ بھائی کیا لسٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی 12 شاعر ہیں یا 15 شاعر ہیں۔ کہنے لگے یار ارشد علی صاحب کا نام لکھ لو، تو وہ کنوینر یہ پوچھتا ہے ہمیشہ کہ پیسے خرچ کر رہا ہے، شاعر کیسے ہیں، شاعر کا مطلب مشاعرہ مار ہیں۔ تو کہتے ہیں یار مشاعرے کر رہے ہو تو پڑھے لکھے شاعروں کو بلایا کرو۔ تو یہ پڑھے لکھے شاعر ہیں، امید ہے کہ پڑھے لکھوں سے ان کو داد ملے گی۔ جناب ارشد علی صاحب آپ کے روبرو۔ روشنائی کا جو پی لیتا ہے بادہ کاغذ، روشنائی کا جو پی لیتا ہے بادہ کاغذ، گل کھلاتا ہے نئی فکر کے سادہ کاغذ۔
گل کھلاتا ہے روشنائی کا جو پی لیتا ہے بادہ کاغذ، گل کھلاتا ہے نئی فکر کے سادہ کاغذ، اور گو کہ ہیں تیغ قلم اور دماغی گھوڑے، گو کہ ہیں تیغ قلم اور دماغی گھوڑے، کاغذی جنگ میں بنتا ہے پیادہ کاغذ، کاغذی جنگ میں بنتا ہے پیادہ کاغذ، گو کہیں تیغ قلم اور دماغی گھوڑے، کاغذی جنگ میں بنتا ہے پیادہ کاغذ۔ اور شکریہ، غور سے دیکھیے اشکوں سے لکھا ہے اس میں، غور سے دیکھیے اشکوں سے لکھا ہے اس میں، یوں تو دکھنے میں میری جاں ہے یہ سادہ کاغذ، غور سے دیکھیے اشکوں سے لکھا ہے اس میں، یوں تو دکھنے میں میری جاں ہے یہ سادہ کاغذ۔ اور یہ شعر بطور خاص شارق لیبل صاحب کے لیے، زندگی کے لیے پھیلا ہے بڑا کاروبار، زندگی کے لیے پھیلا ہے بڑا کاروبار، مختصر اپنی کہانی ہے زیادہ کاغذ، زندگی کے لیے زندگی کے لیے پھیلا ہے بڑا کاروبار، مختصر اپنی کہانی ہے زیادہ کاغذ، مختصر اپنی کہانی ہے زیادہ کاغذ، اور روشنائی کا جو پی لیتا ہے بادہ کاغذ، گل کھلاتا ہے نئی فکر کے سادہ کاغذ۔ جناب اشرف علیق صاحب، اور یہ قوافی انہوں نے پکڑ لیے بہت مضبوطی کے ساتھ، پچھلی بار بھی انہوں نے اس طرح کی قوافی کا استعمال کیا تھا قلم پہ، خوب شعر کہے تھے، اب کی بھی اسی کے آس پاس رہے شعر، لیکن اچھے نکالے۔ اور انہوں نے غور سے جو دیکھا گیا، پڑھے لکھوں کی چہرے پہ چمک آئے، یہ بھی داد ہے، کبھی کبھی داد چیخ کے دی جاتی ہے، کبھی سمجھ کے دی جاتی ہے، تو جو ان جیسے پڑھے لکھوں کو دی جاتی ہے وہ سمجھ کے داد دی جاتی ہے، اس سمجھ اور فہم کے لیے آپ قابل لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔